بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میرے یوٹیوب چینل اور میرے فیس بک پیج پہ بہت بہت خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل اور میرا فیس بک سبسکرائب فالو نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے۔ اچھا جی، آج میں ایک کانسیپٹ پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں جس کی باز گشت بہت زیادہ پوری دنیا میں ہوتی ہے، وہ ہے ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک سسٹم۔ بیسکلی اس کو ہم سمجھتے ہیں عام فہم میں کہ یہ ایک ویسٹرن سسٹم ہے، جو کہ ہے بھی، اور آج کل ویسٹرن کنٹریز میں یعنی مغربی ممالک میں یہ رائج ہے، اور اس کا ترجمہ ہم اردو میں یا عربی میں اپنی زبانوں میں جمہوریت سے کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ انٹروڈیوس بھی ویسٹ نے ہی کروایا ہے۔ میں اس سسٹم کی بات نہیں کری جو ویسٹرن کنٹریز میں چلتا ہے یا چلایا جا رہا ہے اس وقت۔ میں ایک پرنسپل جو ہے جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی، پرنسپل کی بات کریں کہ یہ کس نے متعارف کروایا۔ سوچنے کی بات ہے یہ، اور امید ہے کہ اس سے جو میں بات کر رہی ہوں اس سے بہت سارے لوگوں کے جو کانسیپٹ ہے، جو ایک سمجھ ہے، عام فہم ہے، وہ بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ ابھی کچھ دنوں میں محرم آنے والا ہے۔ ہم لوگ پہلی محرم سے 10 محرم تک عاشورہ مناتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی سیلیبریشن ہم ان دنوں نہیں کرتے، برائٹ میک اپ وغیرہ، برائٹ ڈریسنگ نہیں کرتے۔ آج کل تو عید کا سماں ہے، ذوالحجہ ہے، اس کے بعد فوراً محرم ہے جو پہلا اسلامی مہینہ ہے سال کا۔ تو مگر اس کے پہلے عشرے میں ہم ہر قسم کی سیلیبریشن سے، بڑی کسی پرچیز سے، سونا خریدنا، شادی بیاہ کرنا، یا گھر میں کوئی نئے اپلائنسز کرنا، ایسے کوئی خوشگوار جو موقع ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ سیلیبریٹ نہیں کرتے ان دنوں، عاشورہ کے دن۔ لیکن عاشورہ مناتے کس لیے ہیں؟ وہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ جو ان دنوں ظلم ہوا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے اوپر، ان کا دکھ ہم محسوس کرنے کے لیے اس سوگ کو ہم مناتے ہیں، ان کا درد ہم محسوس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اس ظلم کو جو بدبخت یزید اور اس کے ساتھیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر کیا۔ لیکن وہ واقعہ ہوا کیوں؟ وہ ظلم کیوں ہوا تھا؟ ایسی کیا چیز ہوئی تھی کہ اتنا ایسا ظلم جس کی روئے زمین پر ہمیں مثال نہیں ملتی، وہ اس وقت کیا گیا؟ تو وہ اس کی وجہ کو اگر آپ سمجھیں تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس سے ہم سب کے جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا اچھی طرح سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی یزید سے یا یزید کی فوج سے، لیکن کیونکہ یزید ایک ایسا آدمی تھا جس کے اندر وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ اچھی عادتیں، وہ اخلاق نہیں تھا، وہ کردار نہیں تھا جو ایک مسلمان حاکم کے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام نے خود اس کا تعین کیا ہے کہ صرف اور صرف وہ شخص جو متقی پرہیزگار ہے، جس میں تقوی ہے، جس کا کردار صاف شفاف ہے، جس میں کوئی بری عادتیں نہیں ہیں، عیب نہیں ہے اس کے کردار میں، اخلاق میں، وہ ہو سکتا ہے حاکم۔ ایک عادی مجرم یا کوئی بدکار، کوئی چوری چکاری کرنے والا، حرام حلال کی تمیز نہ رکھنے والا، ظلم کرنے والا، یا اور کسی قسم کی جو گندی عادتیں ہوتی ہیں، شراب پینے والا، کوئی بھی حرام کام میں ملوث آدمی جس کو ہم متقی پرہیزگار نہیں کہہ سکتے، تو وہ مسلمانوں کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہی، اور یزید کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ مسلمانوں کا حاکم ہونے کا اہل نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو یہ وجہ بنی تھی، اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ، جب کرۂ ارض پر، زمین کی تاریخ پر پہلی مرتبہ جمہوریت متعارف ہوئی۔ یعنی ایک ایسے شخص کو جو وقت کا حکمران بن چکا ہے، اور اس وقت کے تمام اداروں نے، جن کو ہم آج ادارے کہتے ہیں، اس وقت بھی موجود تھے، مختلف منطقہ موجود تھے، پروونسز، ڈسٹرکٹس، ان کے گورنر، ان کے امیر، ان کے جن کو ہم آج منسٹرز کہتے ہیں، وزراء، اس وقت کے جو قاضی، جو آج کے جن کو ہم جج کہتے ہیں، سب موجود تھے۔ یزید کو ان لوگوں نے مان لیا تھا، علماء بھی موجود تھے مختلف علاقوں پہ، اس وقت ہزاروں میلوں پر پھیلی ہوئی تھی مسلمان ریاست، تو سارے مسلمان جو تھے ان کی اکثریت مان چکی تھی یزید کو کہ یہ ہمارا حاکم ہے۔ اس نے زور سے، جبر سے، ظلم سے منوا لیا تھا، جس طریقے سے بھی، لالچ دے کے، منصب دے کے، اخلاقی قتل کر کے، لیکن ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ بدبخت آدمی ہم مسلمانوں کا حاکم نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ بنی کہ اس نے اپنی افواج کو بھیج کے، جن کا جو سپہ سالار اس وقت تھا، شمر تھا، یزید نے شمر کو اور اپنی فوج کو بھیج کے
नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके घर वालों के, उनके साथियों के ऊपर हर किस्म का जुल्म किया, उनका खाना पीना बंद कर दिया, लेकिन वो डटे रहे और उन्होंने अपने जो इनका उनका कमिटमेंट था, जो उन्होंने चैलेंज किया था यजीद को, उससे वो पीछे नहीं हटे, एक कदम पीछे नहीं हटे। अपना सर कटवा दिया लेकिन वो पीछे नहीं हटे कि ये बदबख्त आदमी है मुसलमानों का हाकिम नहीं हो सकता। दैट इज़ द पॉइंट जब पूरी दुनिया में जमहूरियत पहली दफ़ा आई कि वक्त के हुक्मरान को अवामुन्नास में से उठ के किसी ने कहा कि ये हमारा हाकिम हुक्मरान नहीं हो सकता, उसमें वो अहलियत नहीं है। इससे पहले ज़मीनी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कोई हुक्मरान डिक्लेयर हो चुका हो और उसमें से कोई उठ के अवामुन्नास में से उठ के कहे कि तुम्हारे अंदर वो अहलियत नहीं है। दैट्स हाउ डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस वर्ल्ड, जिसको आज वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपना लिया है। बाकी सारी वैल्यूज़ की तरह वो भी इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस करवाई, मुतारफ़ करवाई और उन्होंने इसको अपना लिया है। एक वेलफेयर स्टेट बनाते हैं वो अपने मुल्क को, उसमें मुख्तलिफ जो फैक्शंस हैं सोसाइटी के, उनकी वो देखभाल करते हैं, उनको वो स्पॉन्सर करते हैं। इसी तरह से उन्होंने ये प्रिंसिपल भी अपना लिया कि जो भी हाकिम हुक्मरान है उस पर अवामुन्नास एक चेक रखते हैं कि कहीं वो जो अपनी अखलाकियात है, जो किरदार है जिस पे उसको कायम होना चाहिए, इस पे उसको चलना चाहिए, उससे कहीं वो भटक तो नहीं रहा, उससे वो कहीं हट तो नहीं रहा। So that is how democracy was introduced. That's how it came into this world and got known all over the world. तो ये हमारे नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुतारफ़ कराया पूरी दुनिया में। और आज जो कोई भी मुझ समेत जमहूरियत से मुस्तफ़ीद होता है और उसको समझता है कि ये हमारी ज़िंदगी का जुज़्व है, हमारे इंसानी हुकूक का एक लाज़मी हिस्सा है, तो ये सब कुछ मज़मून मिन्नत है इस्लाम के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनके घर वालों की कुर्बानी के। तो आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।